معروف صحافی حامد میر نے اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کو رات گئے ننگا کر دیا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو حکومت ہے اس حوالے سے بڑی اہم تفصیلات آئی ہیں کہ انہوں نے اپنے آرمی چیف کا، یعنی جس شخص کو وہ تعینات کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام GHQ بھجوا دیا ہے۔ وہ کون سا شخص ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کے بارے میں کیا سمجھتی ہے، یہ بڑی اہم تفصیلات جو ایکسکلوسیو قسم کی نیوز ہیں وہ آپ تک پہنچانی ہیں۔ اور آخر پہ جو ہے وہ عمران خان نے جو بال چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ میں پھینکا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور سننے کے قابل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، معروف صحافی حامد میر نے اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے، اور جو یہ دعوے بڑے بڑے کر رہے تھے اور بڑھکے مار رہے تھے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ لنڈن کس مقصد سے گئے ہیں اور وہاں پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا دعویٰ تھا کہ پہلی دفعہ ایسے ہونے جا رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم وہ آرمی چیف کا فیصلہ خود کرنے جا رہا ہے۔ لیکن حامد میر نے، وہ ان کے قریبی بھی ہیں اور کبھی کبھی سپوک پرسن بھی ہوتے ہیں ان کے، بلکہ زیادہ تر سپوک پرسن ہوتے ہیں نون لیگ کے، انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اس نے ان کو مکمل طور پہ ننگا کر دیا ہے۔ ذرا آپ یہ حامد میر کی گفتگو سنیے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر مزید ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو لندن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ صرف ملاقاتیں ہیں۔ ان ملاقاتوں میں ہو سکتا ہے صلاح مشورہ ہوا ہو، فیصلے جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوں گے۔ جب شہباز شریف صاحب پاکستان آئیں گے فیصلے یہیں پہ ہونے ہیں۔ یہ میں ایسے کسی دعوے کو تسلیم نہیں کرتا کہ لندن میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے۔ لندن والے خود پاکستان آنے کے قابل ہے نہیں ہے، پاکستان آ نہیں سکتے، تو وہ پاکستان کے فیصلے لندن میں بیٹھ کے کیسے کریں گے؟ اور ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک کسی کی ایگو مساج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تاثر دے رہے ہیں، کبھی میں آپ سے بھی مشورہ کر رہا ہوں، لیکن یہ مجھے پتا ہے میری بات بہت سے لوگوں کو بری لگے گی۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ جا کے یہ نواز شریف سے جا کے اور فیصلہ لے کے یہاں پہ آ کے اس کو نافذ العمل کریں۔ ان کی جو ہے نا سیاسی طاقت وہ اتنی ہی ہے کہ ان کو انفارم کیا جائے گا اور وہی ان کا فیصلہ ہوگا، بس دیٹس اٹ۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے، تو عمران خان صاحب بھی اب آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بنتے جائیں گے اور ان تینوں پارٹیوں میں فرق ختم ہوتا جائے گا۔ انٹرسٹنگلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے حامد میر نے جس طریقے سے ان کی دھوتی کھولی ہے آدھی رات کو، شاید ہی پہلے کبھی حامد میر نے اس طریقے سے کھولی ہو، اور بالکل ننگا کر کے رکھ دیا انہیں، اور بتایا ہے قوم کو کہ بھائی ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے پھر رہے ہیں اور لندن کے دورے کرتے پھر رہے ہیں کہ جی شاید فیصلہ انہوں نے کرنا ہے نئے آرمی چیف کا، ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے، نہ نون لیگ کا کوئی سٹیک ہے، نہ پیپلز پارٹی کا کوئی سٹیک ہے۔ ان کو صرف فیصلے سے انفارم کیا جائے گا کہ ہم اس شخص کو نیا آرمی چیف تعینات کر رہے ہیں، اور وہ جو نون لیگ والے ایک نام بھجوا چکے ہیں GHQ کو، اس کی ویلیو صرف ایک ردی کے پیپر کی ہے۔ کیا اس نام کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ بالکل نہیں کیا جائے گا۔ فیصلہ وہ ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، جو ادارہ چاہے گا، اور ادارہ جس کو آرمی چیف لانا چاہے گا وہی اگلا آرمی چیف آئے گا۔ اب جو GHQ میں نام بھجوایا گیا اس نااہل حکومت کی جانب سے، جو نام لندن کے اندر بیٹھ کے فائنل ہوا، 5 دن لگائے گئے وہاں پہ، مسلسل تقریباً 5 نشستیں ہوئی، اس میں 5 میٹنگز کے بعد جو نام وہاں پہ فائنل ہوا ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ جنرل عاصم منیر کا ہے۔ اب حکومت چاہتی یہ ہے کہ کیونکہ اب تک نئے آرمی چیف کا نام اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا، نئے آرمی چیف کا نام اناؤنس نہیں ہوا، تو اس سلسلے میں جو عاصم منیر صاحب ہیں انہیں نومبر کے آخر تک کے لیے وائس چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا جائے۔ جب وہ وائس چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے اور جب جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر کو خود بخود جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی عاصم منیر صاحب جو ہے وہ نئے آرمی چیف بن جائیں گے۔ لیکن اس وقت عاصم منیر کے نام کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کی رائے پائی جا رہی ہے، اور میں آپ کو مصدقہ ذرائع سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ عاصم منیر جو ہیں وہ اگلے آرمی چیف نہیں ہیں، بلکہ اگلے آرمی چیف جو ہیں
جو دو نام میں ہمیشہ سے آپ کو بتا رہا ہوں وہ شمشاد اختر صاحب کا نام ہے، اور ساتھ جو جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ جنرل اظہر عباس ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی چینجنگز آ جائیں، لیکن عاصم منیر پھر بھی کہیں سٹینڈ نہیں کر رہے، کیونکہ اگلے ہفتے میں ایک جنرل صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے سینیورٹی لسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہونی ہے، ہو سکتا ہے بیچ میں جو ہے وہ فیض حمید کا نام بھی آ سکتا ہے، لیکن ٹل ناؤ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں اور آپ سن رہے ہیں تب تک یہ دو نام فائنل ہیں، جنرل شمشاد اختر صاحب چیف آف آرمی سٹاف، جنرل اظہر عباس صاحب چیف آف جوائنٹ سٹاف جو ہے وہ ہیں، اور جو نون لیگ اپنی تعیناتی کرنا چاہ رہی ہے اس کی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی۔ آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جن لوگوں کو اپنے اوپر جو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کی ایف آئی آر میں نامزد کرنا چاہتے تھے، وہ تاحال نامزد نہیں ہو سکے، اور ایک بھونڈی سی ایف آئی آر جو درج کروائی گئی پنجاب پولیس کی جانب سے، اس ایف آئی آر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کسی بھی قانون دان سے پوچھیں گے، میں خود بھی بطور ایک وکیل جو ہے اس کو کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، انالائز کر چکا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اوپر، میں ایک مکمل ویڈیو کر چکا ہوں ایف آئی آر کے اوپر، بلکہ 2 ویڈیوز میری پڑی ہوئی ہیں، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے 140 سے 42 سالہ تاریخ جو ہے وہ تبدیل کی گئی ہے اس ایک ایف آئی آر کے اندر جو ہے، اور مدعی کے ہوتے ہوئے، جس کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے پولیس خود مدعی بنی ہے، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا، اور سی آر پی سی کی تاریخ تبدیل ہو گئی ہے۔ جس نے سی آر پی سی لکھی تھی وہ بیچارہ قبر میں تڑپ رہا ہوگا کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بال جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بندیال کی کورٹ میں پھینک دی جائے گی، اور اب فیصلہ عمر عطا بندیال کو کرنا ہوگا کہ انہوں نے اب معاملات کو آگے لے کے چلنا کیسے ہے، کیونکہ پنجاب پولیس تو اس چیز سے ہاتھ کھڑے کر گئی تھی کہ ان لوگوں کو ہم نامزد نہیں کر سکتے، وہ بڑے لوگ ہیں، اور ہم کیسے ان کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کریں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے تائید کی ہے کہ جو اسلام آباد کے ممبران صوبائی و قومی اسمبلی اور سینیٹرز ہیں وہ اپنا ہمارے قائد حزب اختلاف ہیں سینٹ کے اندر، ان کے چیمبر میں اکٹھے ہوں گے، اور پھر سارے مل کے جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپنی درخواست جمع کروائیں گے۔ اس درخواست کے اندر 2 چیزیں رکھی جائیں گی، پہلی چیز عمران خان کے اوپر حملے کی تحقیقات اور ایف آئی آر کا اندراج، دوسری چیز اعظم سواتی کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، دل خراش واقعات ہوئے ہیں ان کے ساتھ، یہ 2 چیزیں رکھی جائیں گی، اور پھر جو ہے وہ چاروں صوبوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو پنجاب کے ہیں وہ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر سبطین خان جو ہے ان کے چیمبر میں اکٹھے ہوں گے، اور پھر لاہور رجسٹری جائیں گے، کے پی والے بھی اس طریقے سے اکٹھے ہوں گے، اور وہ اکٹھے ہوں گے کہاں پہ، جو ان کا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ، وہاں سے وہ پشاور رجسٹری جائیں گے، اور اس طریقے سے باقی دونوں رجسٹریوں کے اندر بھی جو ہے وہ کل 10 بجے درخواستیں جو ہے وہ جمع کروائی جائیں گی۔ میں اس وقت کیونکہ ہائی کورٹ ہوتا ہوں صبح کے وقت، تو میں خود بھی کوشش کروں گا کیونکہ لاہور کے اندر سپریم کورٹ رجسٹری ہے، تاکہ آپ کو وہاں سے بھی جو ہے وہ انفارم کر سکوں، میں وہاں سے ویڈیو کروں گا، اور جتنی بھی اس وقت کی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے، اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔